بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سنانا ہے، اس سے پہلے ایک بات بتاتا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے۔ احد کے قریب سے ایک نہر کی کھدوائی ہو رہی تھی تاکہ عرب والوں کو پانی پہنچایا جائے۔ حضرت امیر معاویہ کا زمانہ ہے، کچھ قبریں کھل گئیں اور کھدائی کے دوران دیکھا کہ تمام کفن بھی بدن بھی تر و تازہ ہے، اور ایک صحابی کے پاؤں پہ کوئی چیز لگی کھودنے والی تو جس سے خون نکل آیا، اور حتیٰ کہ جو صحابہ زخمی ہوئے تھے ان کے ہاتھوں کو اگر زخموں سے اٹھایا جاتا تھا تو زخم تازہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ شہید زندہ ہوتے ہیں، ان کو مردہ گمان بھی نہ کرنا، کہنا تو دور کی بات ہے۔ تو جب وہاں پاؤں پہ کوئی چیز لگی تو تازے زخم کی طرح خون بہنا شروع ہو گیا۔ پھر بند کیا صحابہ کرام نے، جو کام کرنے والے لوگ تھے انہوں نے، اور جس کا خون نکلا تھا، زخم ہوا تھا، وہ حضرت امیر حمزہ تھے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوبصورت تھے، پھرتیلا بدن تھا، 2 ہاتھوں سے تلواریں چلاتے تھے، شکار کا بڑا شوق تھا۔ ایک دن شکار کر کے واپس آئے، کسی نے کہا کہ تمہارے بھتیجے محمد کو ابو جہل نے زخمی کیا ہے۔ اب حضرت امیر حمزہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے، ابھی اسلام قبول نہیں کیا۔ جب یہ بات سنی تو بہت غصہ آیا۔ اب سوچیں، ایک بندہ بہادر بھی ہے، تیر انداز بھی ہے، دونوں ہاتھوں سے تلواریں بھی چلاتا ہے، اس کو غصہ آئے تو وہ کیا کرے۔ حضرت امیر حمزہ نے دیکھا کہ ابو جہل کہاں ہے، دیکھا کہ ابو جہل حرم میں بیٹھا ہوا ہے، تو آپ وہاں گئے، اس کے سر پہ زور سے چوٹ لگائی اور اس کا سر پھوڑ دیا۔ کہا تو نے میرے بھتیجے کو زخمی کیا، یا سن لے، آج کے بعد میرا وہی دین ہے جو میرے بھتیجے کا ہے۔ پھر حضرت امیر حمزہ گھر آئے، شیطان نے وسوسے ڈالے کہ آپ نے اسلام قبول کر لیا، کلمہ پڑھ لیا، گواہی دے دی، آپ تو سردار ہو۔ پھر اگلے دن نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں تشریف لائے تو نبی علیہ السلام نے اتنے پیارے انداز سے اپنے چچا کو قائل کیا کہ امیر حمزہ دوبارہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ نبی علیہ السلام کی جس کے دل میں محبت ہوگی وہ ضرور مسلمان ہو جائے گا۔